الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ گجرانوالہ سے افسوسناک خبر، جائیداد کی خاطر بھابھی نے ساتھیوں سے مل کر دیور کو قتل کر دیا ہے۔ ملزمان نے شاہد کو قتل کر کے لاش ایک زیر تعمیر گھر میں دفنا دی۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملزمہ اپنے دیور کی جائیداد کو ہتھیانا چاہتی تھی، اسی لیے ملزمان نے دیور شاہد کو 2 اجرتی قاتلوں سے قتل کروا دیا۔ پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چین نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا دی ہے۔ سعودی عرب اور ایران سفارتی تعلقات کی بحالی پر بھی رضامند ہو گئے ہیں۔ چین نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا دی ہے۔ معاملات بیجنگ میں ہونے والی بات چیت میں طے پائے ہیں۔ ایرانی خبررساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب اور ایران نے آئندہ 2 ماہ میں سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے اور سفارت خانے کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری اور سعودی عرب کے قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان کئی دنوں کے وسیع مذاکرات کے بعد تعلقات کی بحالی کا معاہدہ طے پایا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام و فوبیا کے عالمی دن کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد ابھارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل OIC سے مل کر اسلام و فوبیا روکنے کے لیے ایکشن پلان تیار کریں۔ ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی چین کی تاریخی کامیابی قرار دی۔ We should not underestimate the resentment and sense of injustice felt by Muslims in reaction to such Islamophobic acts. Digital and social media platforms are being used pervasively and systematically to spread hatred against Muslims and incite violence. The dangers of Islamophobia often gain international attention when a heinous act of violence and terrorism strikes innocent Muslims, while the daily silent drip of discrimination, hatred, and hostility against Muslims remains largely ignored and underreported. We urge the UN Secretary General to formulate an action plan in coordination with the Organization of Islamic Countries to halt and reverse Islamophobia. Let all of us, from any religion or creed, stand together in the fight against hatred, bigotry, and intolerance. مریم نواز نے کہا ہے کہ عدالت کے لیے بیمار، جلسوں کے لیے تیار۔ عمران خان جیسا منافق شخص کبھی نہیں دیکھا کہ کون سا جان کا خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا اور پیشی ہو تو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جب تک مقدمے چلتے رہیں گے اس کا پلستر نہیں اترے گا۔ فتنہ خان نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ایسا بزدل شخص لیڈر نہیں ہو سکتا۔ کارکن اس کی چوریاں چھپانے کے لیے مار کیوں کھائیں؟ مریم نواز فیصل آباد میں خطاب کر رہی تھیں۔ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا۔ ملک ترقی کر رہا تھا، اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا۔ آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں IMF کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا، ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے صرف نواز شریف کو نہیں نکالا، ایک بدعنوان شخص کو، ایک نالائق شخص کو، ایک نااہل شخص کو، ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا۔ قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ ایک گیدڑ دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا۔ جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا۔ عدالت کے لیے بیمار، جلسوں کے لیے تیار۔ اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں؟ یہ کون سا جان کو خطرہ ہے جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے؟ میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے؟ اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے۔ میں کہنا چاہتی ہوں عمران تیرے سہولت کار ایک ایک کر کے سب فرار۔
الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات میں امن و امان کے لیے 3.5 لاکھ اضافی اہلکار مانگ لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں ROs اور DROs کا تقرر بھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پرامن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس، حساس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کی شرکت، دونوں صوبوں میں سیکیورٹی کے لیے 3,53,000 اضافی نفری طلب، پنجاب میں انتخابات کے لیے ROs اور DROs کا تقرر، الیکشن کمیشن میں ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن حکام نے بریفنگ میں کہا کہ دونوں صوبوں میں امن و امان کے قیام کے لیے اضافی نفری درکار ہوگی۔ پنجاب میں پولیس کے علاوہ دیگر سیکیورٹی اداروں کے 2,97,000 اہلکار درکار ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں 56,000 مزید نفری درکار ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ پنجاب میں تقریباً 52,000 جبکہ KPK میں 15,000 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے ROs اور DROs کے تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تمام ROs کا تقرر بیوروکریسی سے کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے چیف الیکشن کمشنر پنجاب کو ریٹرننگ افسر مقرر کیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا کہ آئندہ ہفتے گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تشریف لائیں گے۔ آئندہ ہفتے وزارت دفاع اور ملٹری آپریشنز کی جانب سے بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے حج پالیسی 2023 کا اعلان کر دیا۔ حج درخواستوں کی وصولی 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ شمالی ریجن کے لیے اخراجات 11,75,000 جبکہ جنوبی کے لیے 11,65,000 ہوں گے۔ قرآن اندازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 2023 میں 1,79,210 پاکستانیوں کو ملے گی حج کی سعادت۔ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل فائنانس ڈویژن کی اجازت سے مشروط۔ 50% کوٹا سرکاری جبکہ 50% پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے مختص۔ 44,802 نشستیں اسپانسرشپ اسکیم کے تحت الاٹ۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے نیوز کانفرنس کے دوران حج پالیسی 2023 کا اعلان کیا۔ مفتی عبدالشکور کا کہنا تھا کہ نئی حج پالیسی کے تحت اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحیم یار خان، سیالکوٹ پر مشتمل شمالی ریجن کے لیے حج اخراجات 11,75,000، کراچی، کوئٹہ، سکھر ریجن کے لیے اخراجات 11,65,000 روپے ہوں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کرا دی گئی۔ اس اسکیم کی بدولت $194 ملین وصول ہونے کی امید ہے۔ وزارت کو $284 ملین درکار ہے۔ وزارت خزانہ نے بقیہ رقم $90 ملین کے انتظامات کا وعدہ کیا ہے۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ شمالی ریجن کے لیے اسپانسرشپ پروگرام کے تحت حج اخراجات $4,325 ہوں گے جبکہ جنوبی ریجن کے افراد یہ سہولت $4,285 میں حاصل کر پائیں گے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کے کم تنخواہوں والے ملازمین کے لیے لیبر کوٹا کے تحت 300 سیٹیں مخصوص ہوں گی جس کے اخراجات ادارہ برداشت کرے گا جبکہ انتخاب علیحدہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ حج پالیسی میں مفت حج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ کورونا ویکسین کی امیونائزیشن لازمی قرار دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران بند اور کھلی جگہوں پر حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ تمام حجاج کو وطن واپسی پر 5 لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا۔ حج میڈیکل مشن، معاونین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں ہم وطن حجاج کی سہولیات، رہنمائی اور مدد کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تعینات کیا جائے گا۔ مفتی عبدالشکور کا کہنا تھا کہ سرکاری حجاج سے صرف اتنے ہی حج اخراجات وصول کیے جاتے ہیں جتنی رقم ان کی سہولیات پر خرچ ہوتی ہے۔ پچھلے سال ہمارے حجاج کو مشاعر ٹرین کی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ رواں سال ہم مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر ٹرین کی سہولت لینے میں کامیاب رہے۔ سرکاری حج اسکیم کے اخراجات خطے کے دیگر ممالک بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں۔ IMF کی جانب سے ڈو مور کے مطالبہ جاری ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط پر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی تیاریاں۔ فی یونٹ بجلی کی قیمت میں ₹3.23 تک کا اضافہ کیے جانے کا امکان ہے۔ نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی صارفین سے ₹14.24 فی یونٹ تک اضافی وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ $1 ارب قرض کے لیے IMF کی نت نئی شرائط کا تسلسل جاری۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا مطالبہ۔ حکومت کی مزید اضافی سرچارج عائد کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست۔ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بھی صارفین پر بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی نیپرا کو درخواست میں کہا گیا ہے کہ جولائی سے نومبر تک 43 پیسے سے ₹3.23 فی یونٹ تک اضافی سرچارج وصول کرنے کی اجازت دی جائے۔ اضافی سرچارج کے الیکٹرک سمیت تمام صارفین سے وصول کیا جائے گا۔ درخواست پر
پر نیپرا اتھارٹی 16 مارچ کو سماعت کرے گی۔ دوسری طرف نیپرا نے ماہ جون اور جولائی 2022 کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافی وصولی کی اجازت دے دی۔ یہ وصولی رواں سال 8 ماہ میں کی جائے گی۔ کراچی کے شہریوں سے 13 روپے 87 پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیے جائیں گے۔ 300 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین سے 79 پیسے سے 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ، کسانوں سے 8 ماہ میں 50 پیسے سے 3 روپے فی یونٹ تک اضافی وصولی ہوگی۔